اور روایات کا انکار کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں جس طرح قرآن مجید کو حجت مانتا ہوں اسی طرح حدیث طیبہ کو بھی حجت مانتا ہوں۔ رسول اللہ کا فرمان حجت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ اختلاف کہ جس میں یہ کہا جائے کہ انکار کی بنیاد پر، اور اسی طرح آپ کے وصال کے بعد جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، تو اس سے پھر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر قول رسول کا نہیں ہے، نسبت کے اندر ہے کہ یہ جو قول رسول کی جانب جو بات جو منسوب کی جا رہی ہے رسول کی جانب قول رسول کے طور پر، کیا یہ نسبت ثابت بھی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم سند کے اندر دیکھیں گے اس بات کا، اس قول کا کہ جو رسول کا کہا جا رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ مطابقت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے دوستو روایات کو یکسر مسترد کرنا میرا منہج نہیں ہے کہ ہم روایات کو یکسر مسترد کریں، لیکن اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں تو پھر قرآن اولا ہے اور روایات کو پھر اس جگہ پر نہیں لیا جائے گا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں یا داخل نہیں ہو سکتے؟ تو اس حوالے سے علماء میں اختلاف ہے فقہاء کے اندر۔ کچھ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا کی ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اور اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور علماء احناف کا یہی قول ہے کہ غیر مسلم جو نان مسلم ہے وہ مسلمانوں کی ہر مسجد کے اندر وہ داخل ہو سکتا ہے۔ بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی دنیا کی تمام مساجد میں داخل ہو سکتا ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی علی صاحبہا افضل التحیات والتسلیمات، مسجد نبوی میں بھی وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اور میری جو رائے ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے قرآن و سنت کے اندر، تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک غیر مسلم وہ مساجد کے اندر وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ فقہاء جو یہ منع کرتے ہیں ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 28۔ وہ اس آیت کے پیش نظر اس بات کو کرتے ہیں کہ غیر مسلم وہ مسجد حرام میں اور مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہوتے ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بس یہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہ ہوں اس سال کے بعد عامہم ھذا۔ اسی پر قیاس کرتے وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں داخلے سے منع کیا گیا ہے تو لہٰذا جو دیگر مساجد ہیں اس میں بھی غیر مسلم وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات قرآن مجید کے مفاہیم کے قریب بھی ہے، یعنی جتنا ہم رسول اللہ کی سیرت کے اندر قرآن مجید میں غور و تدبر کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں جو مشرکوں کے داخلے کو منع کیا گیا ہے در حقیقت وہ ان کے غلبے کو منع کیا، یعنی ان کا غلبہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طور پر داخل ہوں، اس طور پر وانے لگ جائیں جیسے فتح مکہ سے پہلے ان کو غلبہ حاصل تھا کہ وہ جسے چاہے روکتے تھے، جسے چاہے داخل ہونے دیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ سے پہلے تک انہوں نے روکے رکھا، صلح حدیبیہ اسی کے نتیجے میں ہوئی، اور آپ مکہ میں رہتے ہوئے بھی کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تو ان کو ایک غلبہ اور کنٹرول حاصل تھا۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ مشرک نجس ہے وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان کو ایسا غلبہ تم کہیں نہ دے دو کہ دنیا بھر سے جو غیر مسلم ہیں وہ وہاں پر آ جائیں اور ان کے پاس یہ کنٹرول ہو کہ وہ مسلمانوں کو داخل ہونے دے یا داخل نہ ہونے دے، یعنی ان کی مرضی پہ تم یہ نہ چھوڑو۔ تو یہاں پر در حقیقت غلبے سے مراد ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے یا وہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر غیر مسلموں کو ٹھہرایا ہے کہ جب عام الوفود ہے، آپ سیرت میں پڑھیں گے پورا چیپٹر ہے کہ جس میں آپ کے پاس وفود آئے، آپ نے حدیبیہ کے بعد آپ کے پاس دنیا بھر کے جو غیر مسلم لوگ آتے تھے، نجران کا وفد آتا تھا اور دیگر ممالک سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر خیمے لگائے۔ تو اگر مسجد نبوی میں یا کسی مسجد میں غیر مسلم، چونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اگر غیر مسلم کی وہ بدنی نجاست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مسجد نبوی میں ان کو اجازت نہ دیتے۔ ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس بات کو وہ لکھتے ہیں وانزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد ثقیف فی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف کے وفد کو، قافلے کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وبنا لهم خیاما، اور ان کے لیے باقاعدہ کمرے ان کے لیے بنائے، خیمہ گاہ تاکہ اس میں وہ رہ سکے، لکی یسمعوا القرآن ویروا الناس اذا صلوا، تاکہ وہ کیا کرے،
وہ قرآن مجید کو سنیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھیں، قریب سے دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ ثقیف کا جو وفد ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ کیا۔ اسی طرح آپ نے نجران کے جو مسیحی ہیں ان کے وفد کو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ سیرت ابن اسحاق، تفسیر ثعلبی، دلائل النبوہ للبیہقی، ذہبی نے